نوجوان، چونکہ عادل نجم صاحب سے مستقل میرے کوئی تیسرا یا چوتھا پروگرام ہے ان کے ساتھ جو فوکسڈ ہے یوتھ کے اوپر، اور یوتھ جو ہے وہ مزید جمہوریت مانگتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے، آپ مختلف تنظیمیں یا احتجاج اور حال ہی میں جو ایک احتجاج دیکھنے میں آ رہے ہیں، یہ اسی کی ایک شکل ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے؟ نہیں، لیکن نجم صاحب تو اس معاملے پہ اتھارٹی ہے، اور ان سے زیادہ ثقہ رائے کسی اور کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ دنیا کے رجحانات کو بھی دیکھ رہے ہیں اور پاکستانی یوتھ کے بارے میں بھی ان کی ریسرچ ہے، اور ٹھیک ٹھاک ہماری طرح سطحی ان کی نہیں ہے، وہ ڈیپ ریسرچ ہے. تو اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس سے تو ہمارے لیے اختلاف کرنا مشکل ہے. لیکن کیا سوال یہ ہے کہ کیا بحیثیت سسٹم یہ جمہوریت کی ناکامی ہے یا کہ نہیں؟ جو عادل صاحب کی بات کو جو میں سمجھاؤں کہ نہیں ہے، جمہوریت سے توقعات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، چونکہ یہ جو چیزیں ہو گئی ہیں، انٹریکشن اتنا بڑھ گیا ہے، انٹر ڈیپنڈنسی اتنا بڑھ گیا ہے، یہ میڈیا نے اور موبائل نے اور انٹرنیٹ نے اس نے دنیا کو بہت زیادہ قریب کر دیا ہے. مثلا اب امریکی نوجوان شاید یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں ڈیموکریسی میں ناروے جیسا کیوں نہیں ہوں. انڈین یہ سوچ رہا ہے کہ میں برطانیہ جیسا کیوں نہیں ہوں. ہم شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان جیسے کیوں نہیں ہیں. ایک تو دوسروں سے اپنا وہ تقابل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. دوسرا، دنیا کے جو مہذب ویلیوز ہیں ان کے بارے میں بھی نئی جنریشن کا جو ارج ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو وہ جب اپنے حکمرانوں کو یا اپنے سسٹم کو ان کرائٹیریز پہ پرکھتے ہیں تو ان کی تھوڑی سی مایوسی پیدا ہوتی ہے. لیکن جمہوریت بحیثیت سسٹم ناکام تب ہوتا کہ کیا اس کا متبادل کوئی سسٹم ہے. مثلا جمہوریت کا متبادل آمریت ہے، تو اسی طرح آمریت پہ بھی دنیا بھر میں یہ کنسنسس ہے کہ وہ خراب نظام ہے. مثلا اس کا متبادل آج تک کوئی تلاش بھی نہیں کر سکا. پھر ایک اور بھی ہے کہ یہ بھی جمہوریت کی کامیابی ہے کہ مضبوط شخصیات آنے کے باوجود، یعنی یہ سارا بالکل عادل صاحب کا صحیح تجزیہ ہے کہ ہمیں امریکہ سے لے کے ٹرکی تک، روس کے پوٹن سے لے کے چین کے صدر تک مضبوط شخصیات نظر آ رہی ہیں. لیکن اگر یہ جمہوریت نہ ہوتی تو یہ ڈیمیج کئی گنا زیادہ ہوتا. مثلا آج صدام حسین پہ جمہوریت کا چیک نہیں تھا تو اس نے کیا گل نہیں کھلا ہے. آج اگر ٹرمپ پہ یہ جمہوریت کا چیک نہ ہوتا تو پتہ نہیں ابھی تک وہ دنیا کا کیا حشر کر چکا ہوتا. تو اس کے باوجود بھی یعنی جمہوریت سے توقعات بڑھ گئی ہیں، اور پھر جتنا بھی کانفلکٹ بڑھتے ہیں، جب نیشنل سیکیورٹی کا تصورات بڑھتے ہیں تو اتنا جمہوریت کی مینجمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے. مطلب یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ امریکن الیکشن سے متعلق بھی سوالات پیدا ہوئے، باقی چیزیں بھی. لیکن میں اس کو جمہوریت کی ناکامی اس لیے نہیں کہتا کہ ابھی تک بحیثیت سسٹم اس کی ناکامی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور اس کا متبادل کوئی سسٹم ابھی تک دنیا نہیں موجود نہیں ہے. لیکن عادل نجم صاحب، نیم جمہوریت سے کیا